الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك إيا صرف اور صرف إيا صرف اور صرف کا آپ کی. عموماً ہم ترجمے میں شاید کہیں پڑھیں تیری. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس لیے زیادہ ادب کا لفظ آپ کی. ایا کا صرف اور صرف آپ کی. ایا کا صرف اور صرف آپ کی. نعبد یہ عبادت سے ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ایاک نعبد ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور ایاک صرف اور صرف آپ سے. وَإِيَّاكَ اور صرف آپ سے. نستعین مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نستعین اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت تو ہم جانتے ہیں، عبادت صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے. کسی ذات کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے، خالق اور مالک اور رازق اور معبود سمجھتے ہوئے، اپنی انتہائی ذلت اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہونا، پیش ہونا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقے ہیں. اس طریقے کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرنی ہے. تو یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. ایاک نعبد اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ نعبد جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. تو پورا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. یہ دونوں نعبد نستعین مضارع کے صیغے ہیں، جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا ترجمہ موجود ہوتا ہے. نستعین استعانت سے ہے، اور استعانت کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگنا. اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگنا اسے کہتے ہیں استعانت، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. مثال کے طور پر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر سے ہم کہتے ہیں کہ آپ علاج کیجئے، وہ ہمیں دوائی دیتا ہے. ہم علاج کے لیے گئے ہیں، شفا کے لیے گئے ہیں کہ ہمیں شفا ملے. اب اس نے اسباب کے درجے میں ایک چیز ہمیں دے دی، ہم نے وہ چیز لے لی. اسباب کے درجے میں دوائی ہمیں مل گئی، ہم نے لے لی. ہو سکتا ہے شفا مل جائے، ہو سکتا ہے شفا نہ بھی ملے. یہ اسباب کا درجہ ہے. استعانت کہتے ہیں اسباب کے درجے سے ہٹ کر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں تیرے سامنے بیٹھا ہوں مجھے شفا دے دے. نہ کوئی دوائی دے، نہ کوئی پھونک مارے، نہ کوئی آیت پڑھے، نہ کوئی دم کرے، کچھ بھی نہیں، شفا دے دے.
یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ہم مقروض ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی مہربانی میری تھوڑی سی مدد کر دو، وہ پیسے دے دیتا ہے. یہ اسباب کا درجہ ہے، یہ انسانوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ مدد انسانوں سے بھی لی جا سکتی ہے. استعانت جس کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھنے میں سبب نظر نہیں آتا، قرضہ خود بخود اتر جائے. یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اے اللہ، اسباب سے ہٹ کر ہم جب مانگیں گے تو صرف آپ سے مانگیں گے، اور ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ سبب کی حد تک کوشش تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اسباب سے ہٹ کر ہمیں نتیجہ صرف اور صرف آپ کی ذات دے سکتی ہے. ایک شخص، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ علاج کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر کوشش کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوشش کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوشش کامیاب نہ بھی ہو. ہم ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر اولاد ہو جائے، وہ کہے گا میں کوشش کرتا ہوں. اللہ کی ذات وہ ہے، اس سے ہم جب مانگیں گے نا تو وہاں کیا ہے، اللہ کسی بھی قسم کے سبب کے بغیر وہ آپ کی ذات ہے جو اولاد دے سکتی. کوئی علاج معالجے کی ضرورت پیش نہ آئے، کوئی دم درود کی ضرورت پیش نہ آئے، کسی چیز کے کھانے پینے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہر قسم کے اسباب سے ہٹ کر اپنی قدرت کاملہ سے، محض اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں اولاد سے نوازیں، یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. یہ ہے استعانت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد مانگتے رہیں گے، یعنی اسباب کے درجے سے ہٹ کر بغیر کسی سبب کے اگر کوئی ذات مسائل حل کرنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اہدنا، اہدی نا دو الفاظ ہیں. اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. اہدی رہنمائی فرما، ہدایت دے، نا ہمیں. اہدنا یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما. الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ہم سب پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف پیش فرماتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کو ہدایت بھی دی. اب یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کو ہدایت بھی دی. ہدایت کیا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا ہے، وہ مقصد اس تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. مثلا گائے کو پیدا فرمایا، اس کو ہدایت دی. ہدایت کیا دی؟ تیرا کام ہے کہ تو انسانوں کو دودھ فراہم کر. گائے کو ہدایت مل گئی، گائے دودھ فراہم کر رہی ہے. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو دودھ کی فراہمی یا کچھ اور فائدے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا فرمایا اور ہدایت دی، یعنی پیدا کرنے کا مقصد اس کو بتایا. کیا؟ انسان تیرے اوپر سوار ہوگا، سفر کرے گا یا بوجھ لا دے گا، تو نے انسان کو اور اس کے بوجھ کو لے کے چلنا ہے. گھوڑا ہدایت پا گیا، گھوڑا انسانوں کو لے کے چل رہا ہے، بوجھ کو لے کے اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پیدا فرمائی اور اس کو ہدایت دی. ہدایت کیا ہے کہ تجھے اس لیے پیدا کیا ہے
کہ تو لوگوں کو شہد فراہم کر، انسانوں کو شہد فراہم کر. اس کو ہدایت مل گئی، وہ شہد فراہم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، اور کیوں پیدا فرمایا؟ بہت بڑے مقاصد، لیکن ان میں سے 2-3 مقصد یہ بھی ہیں کہ انسانیت کو، ساری دنیا کو تو روشنی فراہم کر، دھوپ فراہم کر، وقت کا تعین ان کو فراہم کر. سورج کو ہدایت مل گئی. سورج کیوں پیدا ہوا؟ کہ روشنی فراہم کرے اور دھوپ فراہم کرے اور انسانیت کو وقت کا تعین فراہم کرے. وہ کر رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی، پانی پیدا فرمایا، اس کو ہدایت دی. پانی کی ہدایت کیا ہے؟ کہ تم نے انسانوں کی، چیزوں کی پیاس کو ختم کرنا ہے، خشکی کو ختم کرنا ہے. پانی کو ہدایت مل گئی. پانی پیدا ہی اس لیے ہوا، چنانچہ وہ انسانیت کی پیاس ختم کر رہا ہے. پانی کی جو ضروریات انسان کے وجود کو ہیں وہ پوری کر رہا ہے. یہ 2-3 مثالیں میں نے عرض کی. اب آئیے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اچھا بھائی، کیوں پیدا کیا؟ یا اللہ ہمیں، ہماری ہدایت کیا ہے؟ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اب یہ اتنی اہم چیز تھی، اتنی اہم چیز تھی کہ پہلے انسانوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا، ان کی زبان سے سوال کہلوایا بار بار، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، فکر پیدا ہو، رغبت پیدا ہو کہ بھئی ہمیں پتہ تو چلے ہم کیوں پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی صورت، پہلی صورت، اس کے اندر انسانوں کو شوق دلانے کے لیے، فکر پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے ان کی زبان سے بار بار کہلوایا. دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے. یا اللہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، کس مقصد کے لیے آپ نے پیدا فرمایا، کیسے زندگی گزاریں. یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. میرا خیال ہے کہ دن میں کوئی 30 دفعہ کے قریب ہم اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم ساری نمازیں پڑھتے رہیں، فرائض بھی اور نوافل بھی، سنتیں بھی، تو تقریباً کوئی 30 دفعہ کے قریب ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہماری ہدایت کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہماری زبانوں پہ یہ لفظ جاری کیا گیا، یہ دعا جاری کی گئی. مانگو، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے تمہیں خود فکر کرنی پڑے گی. تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. صراط راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام فرمایا، انعمت آپ نے انعام فرمایا. علیہم یہ 2 لفظ ہیں، علی اور ہم، جب ان کو ملایا جاتا ہے تو یہ علیہم بن جاتا ہے. علی پر، ہم ان، علی پر، ہم ان. یہ جو ہم یا ہم، یہ جب بھی آئے گا وہ، ان، انہیں، ان کو، اس قسم کا ترجمہ ہوگا موقع کی مناسبت سے نا. تو علی پر، ہم ان، علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعمتا آپ نے انعام فرمایا، علیہم جن پر. صراط الذین اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا. صراط الذین ان لوگوں کے راستے پہ چلا،
انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیری نہ کہ المغضوب غضب نازل ہوا، المغضوب غضب نازل ہوا، علیہم وہی لفظ جن پر، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب نازل ہوا، غضب غصہ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ المغضوب ای الملعون، جن پر غضب نازل ہوا یعنی یا اللہ جن پر آپ کی لعنت ہوئی، غیری ان پر نہیں، المغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یا اللہ ان کی راہ پہ نہ چلانا، یا اللہ ان کی راہ پہ نہ چلانا، اور لا نہ ہی، الضالین جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر جو گمراہ ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مفہوم واضح فرمایا، ویسے آگے ہم پڑھیں گے تو خود بھی واضح ہو جائے گا، لیکن آپ نے خود بھی واضح فرمایا کہ جن پر غضب نازل ہوا، لعنت ہوئی، آپ نے فرمایا وہ یہود ہیں، یہود، اور جو بھٹک گئے اور گمراہ ہوئے وہ نصارہ عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا، جنہوں نے جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا، المغضوب علیہم وہ ہیں، اور الضالین جو بھٹک گئے یہ وہ ہیں جو اپنی دانش میں صحیح راستہ سمجھ کے چل رہے تھے لیکن حقیقتاً وہ غلط راستہ چن چکے تھے، یعنی اپنی دانش میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ ایک مزے کی بات دیکھیے، جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر غلط راستہ چنا، غلط راستہ اختیار کیا، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، آخر زمانے میں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، بالکل ہی دنیا سے ان کا وجود نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھ چکے تھے، یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو سمجھ چکے تھے، ہاں نبی ہیں، وہی ہیں، واقعی ہیں، سچے ہیں، پھر بھی نہیں مانا۔ نصارہ کا معاملہ کیا تھا؟ انہیں جس کو بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں وہ مان لیتا تھا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے یہود اور نصارہ کے درمیان۔ اسی لیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جب تشریف لائیں گے یہود ان کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، یہود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نصارہ ان پر ایمان لا کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، نصارہ و مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ از خود غلط راستہ چننے والے نہیں تھے، وہ اپنی دانش میں صحیح راستہ سمجھ رہے تھے لیکن ان کو مس گائیڈ کر دیا گیا، ان کو بھٹکا دیا گیا۔ اسی لیے ان کے لیے ہدایت کے راستے بہت سارے ہیں، کھلے ہیں، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر جو عیسائیت ہے بکثرت اسلام قبول کر رہی ہے، یہود نہیں کر رہے۔ یہود کوئی 1 لاکھ میں 1 یہودی شاید ایسا ہو، 1 لاکھ میں بھی نہیں، 10 لاکھ میں 1 یہودی ایسا ہو جو اسلام قبول کرے تو کرے۔ نصارہ جو ہیں وہ عموماً بھی بکثرت قبول کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ پورے کے پورے سب کے سب دائرہ اسلام میں شامل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں
عیسائی سلطنتیں مسلمان ہوئیں، عیسائی ریاستیں مسلمان ہوئیں. حبشہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں نجاشی حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہوا اور پوری ریاست کی ریاست مسلمان ہو گئی، نصارہ تھے. اور وہ جو 7ویں پارے میں ہم نے عیسائیوں کے وفد کا تذکرہ پڑھا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. نصارہ نے حق پہچانا تو فوراً ایمان لے آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو جو ہیں مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب نازل ہوا کہ انہوں نے غلط راستہ چنا، اے اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما کہ ہم غلط راستہ چنیں. اور وَلَضَّالِّينَ صحیح راستے پہ چلتے چلتے ہم بھٹک جائیں، اے اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما، ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما. یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی.